الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلی العظیم۔ محترم سامعین، نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ جماعت شریعہ کے نائب ناظم اور دارالعلوم الاسلامیہ کے جنرل سیکریٹری دین و اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں مسجد کے اندر باوضو نماز کی نیت باندھے ہوئے حالت سجدہ میں حضرت مولانا سہیل ندوی صاحب اللہ کے پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرگ مجنوں پہ ہوش گم ہے میر، مرگ مجنوں پہ ہوش گم ہے میر، کہ کیا دیوانے نے موت پائی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ موصوف نے کیا قیمتی موت پائی، اللہ کے گھر میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ اکبر، اس پر کون رشک نہ کرے، اور جنتی ہونے کی کون شہادت نہ دے۔ اس سے نیک فعل کیوں نہ نکالا جائے، ان کے تقوی اور تقدس پہ کیوں نہ اعتماد کیا جائے۔ واقعی موصوف بڑے خلیق انسان تھے، بڑے ملنسار تھے، خوش طبع اور خوش مزاج تھے، ہنسنے ہنسانے والے تھے اور بے تکلفانہ زندگی گزارنے والے تھے۔ محترم میں ذرا بھی تکلف نہیں تھا، نہ کوئی نمائش تھی نہ کوئی بناوٹ تھی۔ بڑے محرک اور فعال انسان تھے، بڑے جید اور بڑے قابل عالم دین تھے۔ میرا بھی ان سے بڑا اچھا تعلق تھا، بڑے اچھے مراسم تھے، بڑے اچھے روابط تھے۔ میرا بھی ان کے ساتھ میرے علاقے میں نوادہ ضلع میں سفر ہوا، اور میرے گھر بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ حسوا کے پاس نوادہ ضلع میں میرا گاؤں ہے باب نور، جو بگڑ کے بہنور بولا جاتا ہے۔ محترم میرے گاؤں گئے، اور ان کے ساتھ نائب قاضی امارت شریعہ مولانا وسیع صاحب بھی تھے، ساتھ میں ناچیز بھی تھا۔ بڑا حسین سفر رہا، بڑا سفر کا لطف اٹھایا موصوف کے ساتھ۔ موصوف میں یہ خوبی تھی کہ جب ساتھ رہتے تو پھر وہ بے تکلف رہتے، اور اس صورت میں سفر کا مزہ ملتا۔ خاموش ہوتے تو ان کی خاموشی بھی اچھی لگتی، جب وہ بولتے تو ان کا تکلم بھی بڑا پیارا لگتا۔ سنجیدگی پہ آتے، متانت پہ آتے تو ان سے بڑا کوئی سنجیدہ نہیں۔ جب وہ مذاق و مزاح پہ اترتے تو ان سے بڑا کوئی بے تکلف دوست نہیں۔ بڑے اچھے انسان تھے، امارت شریعہ کے گویا کہ کہہ لیجئے کہ بالکل وہ جان تھے۔ فراغت کے بعد معتکف فی الامارت شریعہ ہو گئے، بالکل امارت شریعہ ہی کا ہو کے رہ گئے۔ بڑی خدمات ہیں محترم کی، اور پھر خاندانی ان کو بڑی شرافت حاصل ہے۔ ان کا خانوادہ بڑا بلند و بالا ہے، اور وہ ان کے دادا زمیندار تھے، اور اچھا خاصا ان کے پاس کھیت تھا۔ یہاں ان کے دادا صاحب اثر و رسوخ تھے،
چمپارن کے علاقے میں ان کا گاؤں تھا۔ لوگ بتاتے ہیں، جیسا کہ مولانا نے مجھے خود بتایا اور بات بھی مصدق ہے، محقق ہے، کہ ان کے گھر پہ مولانا ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے گاندھی جی ہندوستان کے آزادی کے مواقع پہ ان کے یہاں قیام فرماتے تھے، مشورے ہوتے تھے، شورا بیٹھتی تھی، بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے ان کے گھر پہ۔ اندازہ لگایا جائے کہ ان کے دادا کا کیا مقام تھا، اور ان کا گھر گویا کہ پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتا تھا، اور ان کے دادا کتنے صاحب اثر و رسوخ تھے۔ اسی بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا سہیل ندوی صاحب کی نسبت کتنی اونچی تھی اور کتنے اونچے انسان تھے۔ آج وہ ہم سے جدا ہو گئے، ان کی جدائی پہ، ان کے فراق پہ جتنا بھی غم منایا جائے، جتنا بھی آنسو بہایا جائے وہ کم ہے، لیکن موت کا وقت متعین ہے۔ اذا جاء اجلها لا استاخرون، موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ آگے یا پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان بھی یہی ہے، ہر مومن کا ایمان بھی یہی ہونا چاہیے، اور ہمارا ایمانی کلمہ بھی یہی ہے کہ جب بھی کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں یا سناتے ہیں، سنانے والا بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور سننے والا بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے گویا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، اور موت و حیات کا مالک اللہ کو جانتا ہے، اور اپنے قرآن پہ ایمان رکھتے ہوئے یہ گویا کہ فیصلہ سناتا ہے کہ اللہ اللہ ہے، معبود معبود ہے، بندہ بندہ ہے، بندے کے اختیار میں کیا ہے؟ موت و حیات کا مالک اللہ، نفع و نقصان کا مالک اللہ، اور جہاں چاہے اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لے۔ کٹک کے سفر میں تھے، دین و شریعت کی تبلیغ کر رہے تھے، اور یکساں سویل کوڈ کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، لوگوں کی ذہن سازیاں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، وہاں موت ہوئی۔ امارت شریعہ پٹنہ میں موت نہیں ہوئی، ان کی موت ان کو کھینچ کر کٹک لے گئی، اور مسجد کے اندر موت ہوئی، باوضو تھے۔ اللہ اکبر، جانا تو سب کا ہے، جانا تو سب کو ہے، لیکن اس خوبصورت انداز میں اللہ کے بندے اللہ کے پاس گئے ہیں۔ جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بند بس، مکن تک یہ بر ملکی دنیا و پشت کہ بسیار کس چو پرورد کشت، چو آہنگ رفتن کنت جانے پاک، چبر تخت مردن چے بروے خاک۔ اللہ کے پیارے، اچانک بالکل کہہ لیجئے کہ ناگہانی طور پہ اللہ کے بندے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ابھی تو ہم کچھ ہی دنوں پہلے حضرت مولانا رئیس المناظر سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے فراق پہ ہم غم میں اور غم و اندوہ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے فراق کا گویا کہ ابھی اثر ہمارے دل و دماغ پہ چھایا ہوا تھا، انہی کے تذکرے میں اور انہی کی ذکر میں ہماری زبان رطب اللسان تھی، لیکن یہ کیا معلوم تھا کہ غم ابھی مندمل بھی نہیں ہوا، دوسرا غم سامنے آ گیا۔ ایک عظیم سانحہ ہے، عظیم سرمایہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اور یہ کہنے دیجئے کہ وقت ابھی صحت بھی ان کے ساتھ تھی، اور عمر بھی ابھی بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن اس عمر نے ان کی وفا ان کے ساتھ نہیں کیا، اور جو ان کا وقت موعود تھا اپنے وقت پہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے گھر کا اللہ خود وکیل بن جائے، مہرباں بن جائے، نگہباں بن جائے، اور امامت شریعہ کو اللہ ان کے جیسا نعم البدل عطا فرمائے، اور ان کے جتنے متعلقین ہیں
محبین ہیں، مخلصین ہیں، معاونین ہیں، سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم بھی ان کے خاص میں ہیں اور بڑی محبت تھی ان سے، ان کی بھی محبت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ میری طرف سے خصوصی دعا ہے کہ موصوف کا اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور خاص اللہ اپنا فضل فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ ان کو مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہی باتوں پہ اور انہی چند گزارشات پہ ہم تمام مخلصین کو یہ توفیق دے کہ ان کے حق میں خلوص دل سے دعا کرے، ان کی مغفرت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ہم سب ان کی دعاؤں میں لگ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔